تو یہ ہے اللہ نے آسمان سے نازل کردہ قانون. اس میں کتوں کو وراثت دینے کی اجازت نہیں ہے. گورے تو کر دیتے ہیں نام. اللہ جب قیامت میں پوچھے گا کہ تم نے ان کتوں کے نام کیوں کیے, تمہاری بطن سے میں نے ان کو پیدا نہیں کیا, تو وہ قرآن کی یہی آیت ہے, ما نزل اللہ من شیء. اللہ دنیا میں کہا کرتے تھے تو نے ہماری رہنمائی کے لیے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا. اس لیے ہم پھر اخپل طریقے سے چل رہے تھے. کس طریقے سے چل رہے تھے؟ اخپل طریقے سے. اللہ نے طلاق کے بعد عورت کو آدھی جائیداد دینے کا حکم نہیں دیا. میرے پاس آج کل کینیڈا سے, یو کے سے بہت کالز آ رہی ہیں. خواتین کال کرتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے, میں قانون کی روح سے آدھی پراپرٹی ان کی لے سکتی ہوں. میں نے کہا وہاں کے قانون کی روح سے لے سکتی ہیں, مگر لی تو یہ آپ کے لیے حلال, بولو بھائی, نہیں ہے. حلال نہیں ہے آپ کے لیے, یہ غیر شرعی قانون ہے. تو کیا پھر میرے پر جو شوہر نے ظلم کیا. اب دیکھو ہم ایک نظر, یہ آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس کو تو وہ دیکھا جا رہا ہے کہ شوہر اگر طلاق دے گا, یہ یورپ نے نا عورت کے تحفظ کے لیے قانون بنایا کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے گا تو کیا دینی پڑے گی؟ آدھی پراپرٹی. اپنے لحاظ سے انہوں نے بڑی فنڈر گیری کی کہ یار اس سے طلاقوں کا ریشو کیا ہو جائے گا؟ ختم. حالانکہ اس سے شادیوں کا ریشو کم ہوا ہے, طلاقوں کا ریشو کم نہیں ہوا. کیونکہ مرد کو جب یہ پتا ہوگا کہ یار اگر میری نہیں بنی اس سے تو میری آدھی پراپرٹی دینی ہوگی, تو میں ایسا رسک کیوں لوں, میں نائٹ کلبوں میں کیوں نہ جاؤں بھائی, میں کیوں اس کو بیوی بناؤں, کیونکہ یہ تو خطرہ تو ہر وقت ہر آدمی کو ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس سے کیا ہوا کہ لوگوں نے نکاح کرنا چھوڑ دی, اور جس نے کیا نکاح اور اس کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ یہ میرے لیے مسئلہ کر رہی ہے, تو پھر وہ کیا کرے گا, اس کو کاغذ میں طلاق نہیں دے گا, ویسے چھوڑ کے چلا جائے گا. کوئی آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلا جائے, دنیا میں کوئی قانون ہے جو اس کو پکڑ کے لا کے گھر میں گھسائے؟ ارے بھائی کوئی بھی دنیا میں ایسا قانون ہے جو شوہر کو مجبور کرے کہ بیوی کو محبت دو؟ یہ گن پوائنٹ پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اسلام کو پتا تھا کہ مرد ویسے ہی با اختیار ہے, وہ اگر نہیں رکھنا چاہے دنیا میں کسی کا باپ اس کو رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتا. تو اس حقیقت سے اسلام واقف ہے, اس لیے اسلام نے عملاً مرد کو اختیار دے دیا کہ بھائی چھوڑنا چاہو تو آرام سے چھوڑ دو تاکہ کسی اور سے شادی کرے, لٹکا کے مت رکھو, ہم تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے مہر کے علاوہ. اسلام نے کہہ دیا بھائی دینا چاہو تو طلاق کا لفظ استعمال کر کے آرام سے دے دینا, اور مہر اس کا جتنا بنتا ہے وہ تمہارے باپ کو بھی معذرت کے ساتھ دینا پڑے گا بس, کیونکہ وہ تو ایگریمنٹ کا حصہ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دو. کیونکہ اگر اسلام مرد کو پابند بناتا زیادہ دو گے تو پھر مرد کہتا ہے پھر طلاق نہیں دوں گا, پھر کیا کروں گا بھائی, ویسے چھوڑ دوں گا میں اس کو, پیپر میں نہیں دوں گا ویسے دے دوں گا. اس کو بولوں گا بھائی کوئی ثبوت ہے تو دکھاؤ, وہ ثبوت کہاں سے لے کر آئے گی, تو لٹک جائے گی بالکل, نہ کہیں اور نکاح کر سکے گی. تو اس لیے اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو جانتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے. عملی طور پر مرد ہی خود مختار ہوتا ہے, چاہے خواتین کو کتنے مرضی اختیارات دے دیے جائیں, مگر پریکٹیکلی اور فزیکلی پاور کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. اس لیے اسلام نے مردوں سے اختیارات نہیں چھینے, کیونکہ یہ نیچر کے خلاف ہو جاتا نا. بھائی پاورفل سے اختیار چھین کے کمزور کو دیے جا رہے ہیں تو صرف کاغذ میں آئیں گے, وہ عملی طور پر نہیں ہوں گے. وہ مرد پھر بھی مرد ہی رہے گا. شیر سے آپ جنگل کے بادشاہ کے اختیارات چھین کے ہرن کو دے دیں تو کیا یہ عملی طور پر کاغذ میں آپ کہتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ کون ہوگا؟ ہرن. ڈاکومنٹس بنوا دیے اور پورے جنگل میں اناؤنس کر دیا, تو پریکٹیکلی ایسا ہوگا؟ صرف یہ ہوگا کہ شیر جب ہرن پہ جھپٹے گا تو جیل ہو جائے گی اس کو, لیکن ہرن کی حکومت پھر بھی قائم نہیں ہوگی. تو اور الٹا سیٹ اپ ہو جائے گا کہ کسی کی بھی حکومت نہیں ہوگی. جو حاکم تھا وہ کہاں جا رہے ہیں, جب وہ ہرن کو ٹیڑھی آنکھ سے دے گا تو ادھر کیوں دیکھ رہا ہے, چل بھائی جیل. تو یورپ میں یہی ہو رہا ہے, اختیارات عورتوں کو دے دیے, مرد جب ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے؟ جیل میں. تو گھر کا سربراہی سیٹ اپ ہی ختم سارا. ٹھیک ہے نا. تو اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کا قائل ہے, بلکہ اللہ سے زیادہ گراؤنڈ ریئلٹی کون جانتا ہوگا. تو اللہ نے اسلام کا اصول کیا, اختیارات اسی کو دیا جائے جو فزیکلی پاورفل ہے, لیکن اس کو ترغیب دی جائے کہ کمزور پہ ظلم نہیں کرنا. ترغیب دے دی اسلام نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی, میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں ان عورتوں کو اللہ نے ماتحت بنائے, ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا, ان کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا. ایک پروفیسر ٹائپ کے آدمی تھے جو بڑے آج کل
فنٹر گیری بہت چل رہی ہے نا, 4 کتابیں پڑھ لو تو انسان مفتی اعظم بن جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے ایکچولی اسلام نے عورتوں کے بہت فضائل بیان کیے ہیں اور بہت حقوق بیان کیے ہیں, تو اس لیے اگر کسی مرد نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا تو عورت کو طلاق کا اختیار ہونا چاہیے. تو میں نے کہا, پھر انہوں نے حدیثیں سنائی, دیکھو کتنا سخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے مارنے پیٹنے سے اور کمزور پہ ترس کھانے سے. میں نے کہا اللہ کے نبی نے مرد کو اسی لیے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ مرد کے پاس ان چیزوں کے اختیارات ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ پاور کس کے پاس ہوتی ہے, اور آپ جو فارمولا پیش کر رہے ہو اس میں پاور کس کے پاس چلی آ گئی؟ عورت کے پاس. تو پھر مرد کو ان رحم کی اپیلوں کے فضائل سنانے کا فائدہ ہے ہی نہیں. وہ کہے گا میں کر ہی نہیں سکتا کچھ, تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہ دیکھو جو آفس میں باس ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے نا کہ اپنے امپلائیز کے ساتھ کیا کرو, اچھا سلوک کرو, کیونکہ تمہارے ماتحت ہیں. اگر آپ نے یہ دیکھا کہ باس امپلائیز پہ ظلم کر رہا ہے تو جو امپلائی اس کو باس بنا دیا اور باس کو کیا بنا دیا, تو کمپنی چلے گی؟ بھائی ایس ایچ او سے کہا جاتا ہے کہ قوم کے ساتھ کیا کرو, بولو بھائی, اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھو. کوئی چوری میں پکڑا بھی گیا ہے تو ذرا تمیز سے بات کرو, اس کو عزت دو, پہلے تو تبلیغ کر کے سمجھاؤ, 2-3 تھپڑ لگا کے چھوڑ دو. ایک دم سے اس کو چھوٹے موٹے چپل چراتے ہوئے پکڑا گیا ایک دم اس کو مار مار کے بھڑکا, یہ اچھا نہیں ہے. یہ طریقہ تو صحیح ہوگا نا, لیکن آپ نے کیا کیا ایس ایچ او کہ یار تم چونکہ ڈنڈا برساتے ہو لہذا یہ چور کیا بنے گا, ایس ایچ او, اور تم اس کی جگہ اب تم اس کو جو ہے نا وہ چور کی جگہ اب تم ہو گئے, تم اس کو سلوٹ کرو. یہ نظام کیا ہو جائے گا؟ تو سربراہ جب مرد کو اللہ نے بنایا ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ اس کی ایک سائنسی حقیقت ہے, یہ اس میں طاقت دی اللہ نے, اس کو اختیارات دیے ہیں. تو طلاق کا اختیار بھی کس کو دیا کہ بھئی یہ تمہارے بغیر اب کوئی اس کو تم سے چھین نہیں سکتا. اگر وہ اختیارات لے کے عدالتوں کو دے دیے جائیں تو حقوق نسواں کا لیبل ہوگا مگر خواتین کی واٹ لگ جائے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ گھر نہیں بسیں گے, تباہ و برباد ہو جائے گا معاشرہ. تو ہندوؤں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, تبھی ان کے کیا ہے وہ نام بھی ان کے عجیب داس ماس کر کے آتا ہے کچھ, خیر وہ کوئی ہندو ہیں ان کے نام میں بھی بڑا خوبصورت سا نام تھا, وہ ذہن میں آ نہیں رہا. تو بہرحال جو بھی ہے منتری, ان کے پردھان منتری ٹائپ کی جو بھی چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں, جو بھی بڑے بڑے عہدوں پر ہیں, ان کے پاس اللہ کی طرف سے نازل کردہ قانون نہیں ہے. لہذا وہ یہ قانون بنائیں گے کہ شادی شدہ عورت وہاں زنا کر سکتی ہے اور کوئی مرد بھی زنا کر سکتا ہے, اور جب شادی شدہ عورت کر سکتی ہے تو شادی شدہ مرد بھی بہرحال ادھر ادھر انٹرٹینمنٹ کے لیے منہ کالا کر سکتا ہے, اور اس کے لیے عورت کی بھی ضرورت نہیں. اگر وسیم بھائی یا غفار بھائی مل جائیں تو بھی ٹھیک ہے, سب الاؤ. تو مجھے اس قانون پہ تعجب نہیں ہوا. میں ہندوؤں سے کہتا ہوں آ جاؤ اسلام کی طرف, ورنہ اس سے زیادہ برباد ہونے والے ہو مستقبل میں. یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے, تو جانوروں سے بدفعلیاں ہوں گی, اس کے بھی قانون بنیں گے کچھ دنوں کے بعد. کوئی گدھے سے بولتا بھی اچھا نہیں لگ رہا, لیکن ہوگا یہ سب کچھ, کتے گھوڑوں گدھوں سے ہوگا یہ سارا, تمہارا سسٹم برباد ہو جائے گا سارا. تو اس لیے میں ہندوؤں سے بھی بولتا ہوں اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے. آؤ مسلمانوں کے پاس آؤ, مسلمانوں کے گھروں میں رہو, دیکھو کیسا خوبصورت کلچر ہے. ٹھیک ہے ویسا نہیں ہے جیسا صحابہ کے دور میں ہوا کرتا تھا, مگر الحمدللہ بھی اتنا خراب بھی نہیں ہے جتنا دوسری قوموں کا کلچر